بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس روز جب سلطان کی آنکھ کھلی تو ان کا ذہن بوجھل تھا اور فجر کی اذان بھی ہو رہی تھی اور ابھی تک سورج کی روشنی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ سلطان کو ان کے خواب نے پریشان بھی کر دیا تھا۔ یہ کسی عام آدمی کا خواب نہیں تھا، ایک ایسے شخص کا خواب تھا کہ جو آدھی رات عبادت میں گزارتا تھا اور اپنے آرام میں کسی وقت نکال کر شہر کی سڑکوں پر گھوم کر رعایا کا حال احوال دریافت کیا کرتا تھا۔ سلطان کے خوابوں میں انہیں اکثر واضح اشارے دیے جاتے تھے۔ آج والے خواب میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سلطان نے خواب میں ایک بوڑھا شخص دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ وہ شخص بھوکا تھا۔ خواب میں ہی سلطان نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بوڑھا شخص جیسے ہی کھانے والے برتن کو کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ تک لے کر جاتا ہے، وہ برتن یک خلط خالی ہو جاتا ہے اور اس میں موجود دودھ نیچے کی طرف بہہ جاتا ہے۔ اور اس عجیب خواب کا سلطان کو کوئی سر یا پیر سمجھ نہ آیا، اس لیے ان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اسی مخمصے میں انہوں نے نماز فجر ادا کی اور دن نکلتے ہی دربار میں آ بیٹھے۔ آج فریادیوں کی پکار سننے کا مخصوص دن تھا۔ دن نکل آیا، ایک کے بعد ایک فریاد آنا شروع ہوئی اور سلطان ان کے مسئلے حل کرتے رہے۔ یہ سب معمول کے مطابق جاری تھا کہ اچانک ایک شخص دربار کے اندر داخل ہوا۔ یہ حال حلیے سے ہی غریب سا لگتا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب و غریب سی نخوت بھی تھی۔ غریب ہونے کے باوجود وہ یوں لگتا تھا کہ کسی کو اپنے آگے کچھ نہیں گردانتا، یہ اس کی فطرت تھی۔ یہ شخص پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس پریشانی میں آگے آ کر سلطان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان نے اسے دیکھ لیا تھا اور انہیں کچھ عجیب سا بھی محسوس ہوا تھا۔ جب اس شخص کی اپنی فریاد سنانے کی باری آئی تو سلطان نے اسے اپنے قریب بلایا اور پوچھا کہ اے شخص، کیا ماجرا ہے؟ تم اتنا پریشان دکھائی دے رہے ہو اور کیا فریاد لے کر میرے پاس آئے ہو؟ اور اپنا مسئلہ بیان کرو تاکہ میں اللہ کی رضا سے حل کر سکوں۔ سلطان کی یہ بات سننی تھی کہ یہ شخص پھوٹ پڑا۔ ایسا لگتا تھا گویا اس کے اندر کوئی آتش فشاں ابل رہا تھا۔ اے سلطان، میری مدد کیجیے، میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پتہ نہیں کون کم بخت میرے رزق کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ میں اور میرے گھر والے بے حد تنگ ہیں۔ میرے پاس ایک بھینس ہے جو صحت مند ہے اور وہ روزانہ اچھا خاصا دودھ دیتی ہے، لیکن جس جگہ میری رہائش ہے وہاں پر بھینس باندھنے کی جگہ نہیں ہے، بے حد تنگ جگہ ہے۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ میں اس بھینس کو گھر سے ذرا دور ایک کھلے احاطے میں باندھ دیا کروں۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک ہی بھینس ہے، اس لیے کوئی اس بھینس کو وہاں سے چراتا نہیں ہے۔ میں بھی اطمینان سے اسے وہاں پر باندھ دیا کرتا تھا اور روز صبح میری بیٹی جا کر اس کا دودھ دو کر لے آتی تھی۔ یہ دودھ اتنا ہوتا تھا کہ ہمارے سارے دن کی ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا تھا، لیکن خدا جانے کس کم بخت کی نظر لگ گئی کہ میری اس بھینس کے پیچھے ایک سانپ پڑ گیا۔ یہ شخص یہاں تک بول کر چپ ہو گیا اور سلطان چونک اٹھے کہ سانپ اور بھینس، ان دونوں کا آپس میں بھلا کیا تعلق ہے؟ سانپ تو دودھ پیتا ہے، لیکن آخر بھینس کو کیا نقصان دے سکتا ہے؟ اور اگر وہ بھینس کو روز ڈستا ہے تو اب تک اس کی بھینس زندہ کیسے ہے؟ سلطان نے یہ سارے سوال ایک کے بعد ایک اس شخص سے کر ڈالے۔ یہ شخص پھر سے کہنے لگا کہ اے سلطان، آپ کے سوالات درست ہیں، آپ کو یقیناً میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن سچ یہی ہے کہ روزانہ میری بھینس کا دودھ ایک سانپ پی جاتا ہے اور میری بیٹی کے بھینس تک پہنچنے سے پہلے ہی بھینس کے تھن خالی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دودھ دونے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتی ہے۔ سلطان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ بات کسی طور پر بھی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ سانپ بھینس کے تھن میں سے دودھ پی جاتا ہو۔ اگر کسی برتن میں رکھا ہو تو چلو الگ بات ہے، اس بات پر تو یقین کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے سلطان نے اس شخص سے کہا کہ آخر میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تمہاری بھینس کا دودھ سانپ پی کر جاتا ہے؟ کیا معلوم کوئی اور تمہارا دودھ چرا لیتا ہو؟ آخر تم نے بھینس گھر سے دور یوں باندھ رکھی ہے اور اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ اس شخص کو سلطان کی بات اچھی نہ لگی اور اس نے کہا کہ سلطان معظم، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دودھ سانپ ہی پی کر جاتا ہے، کیونکہ میں قدموں کے نشانات پہچانتا ہوں۔ میری بھینس کے آس پاس کسی انسان کے قدموں کے نشانات نہیں ہوتے، صرف اور صرف میری بیٹی کے نشان ہوتے ہیں جو دودھ دونے کے لیے جاتی ہے۔
اس کے علاوہ زمین پر صرف سانپ کے رینگنے کے نشانات ہوتے ہیں جو روزانہ تازہ ہوتے ہی اس کا مطلب ہے کہ روزانہ وہی سانپ آ کر میری بھینس کا دودھ پی جاتا ہے۔ میں نے سانپ کے نشانات زمین پر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اب کی بار اس شخص کی بات میں دم تھا۔ سلطان کو ماننا پڑا کہ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس بات کو عقل تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ سلطان اس مسئلے کو خود اپنی نگرانی میں دیکھیں تاکہ سلطان کے قابل سپاہی اس لمبے چوڑے سانپ کو مار سکیں، اور اس شخص کا کہنا تھا کیونکہ وہ خود اتنا صحت مند نہیں اور نہ ہی اسے سانپ مارنے کا کوئی تجربہ ہے، اس لیے وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ اس کی آج فریاد لے کر آنے کا مقصد یہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان اس کی بھینس کا دودھ پینے والے سانپ کو مار ڈالے۔ اگرچہ یہ درخواست بے وقوفانہ ہی تھی، لیکن بہرحال سلطان نے اسے انکار نہیں کیا۔ سلطان کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنی درخواست لے کر ان کے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ آخر کار ان کی رعایا کا ایک فرد تھا۔ سلطان نے اس شخص سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس سانپ کو بھینس کا دودھ پیتے ہوئے پکڑ لیں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ سلطان کی تسلی نے اس شخص کے چہرے کو اطمینان بخشا اور یہ سلام کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے سلطان کو اپنے گھر اور احاطے کا پتہ بھی بتا دیا جہاں پر اس نے بھینس کو باندھ رکھا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سلطان جلد ہی اس کی بھینس کو اس کی موذی سانپ سے نجات دلا دیں گے۔ اس کے جاتے ہی وزیر نے پاس آ کر کہا کہ سلطان معظم، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ آخر اس کی بھینس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے دودھ دینا ہی چھوڑ دیا ہو اور یہ بے وقوف انسان سمجھ رہا ہو کہ سانپ آ کر اس کا دودھ پی جاتا ہے۔ اس بات پر تو یقین کرنا مشکل ہے۔ سلطان مسکرا کر کہنے لگے، چاہے اس نے یہ بے وقوفانہ بات کی، لیکن بہرحال یہ اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ غریب انسان ہے اور اس دودھ سے وہ اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہمیں اس کے مسئلے کو ضرور حل کرنا چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ تیار رہے۔ کل دن اس شخص اور اس کی بھینس کے مسئلے کو حل کرنے کا دن تھا۔ سلطان کا پورا دن سلطنت کے امور نمٹانے میں گزر گیا۔ رات ہوتے ہی سلطان اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کے ذہن میں آج آئے ہوئے اس شخص کا احوال تازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں صبح صبح اٹھ کر اس کی بھینس تک جانا ہے، اس لیے وہ جلد سونا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد آخر سلطان کو نیند آ گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بار پھر سلطان کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ اس بار پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ انہیں پھر سے خواب میں وہی بوڑھا شخص اور اس کے ہاتھ میں خالی برتن نظر آیا تھا۔ ایک ہی خواب کو دوبارہ دکھایا جانا سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے اور ان کے خواب میں بار بار اسے کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ کیا اس شخص کو کوئی مصیبت درپیش تھی؟ اس کے ہاتھ میں خالی برتن کا کیا مطلب تھا؟ سلطان جانتے تھے کہ اللہ کے لیے کوئی اشارہ ہے، کوئی یقیناً ان کی مدد کا طلبگار تھا، لیکن سلطان پریشان تھے کہ وہ اس شخص کو کہاں سے ڈھونڈیں گے۔ اس خواب نے سلطان کو اس قدر بے چین کر دیا کہ باقی ماندہ پوری رات سلطان نے اپنی آنکھوں میں کاٹ دی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح جب مؤذن نے فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کہا تو سلطان اس وقت تک تیاری کر چکے تھے کہ آج اس بھینس والے معاملے کو نمٹانے کے بعد وہ اس شخص کی تلاش میں نکل پڑیں گے جس کا اشارہ بار بار انہیں خواب میں دیا جا رہا ہے۔ سلطان نے نماز ادا کی اور اللہ پاک سے دعا کی جلد ہی انہوں نے اس شخص تک پہنچا دیا جائے جسے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابھی سلطان دعا مانگ ہی رہے تھے کہ انہیں دستک کی آواز سنائی دی۔ یہ وزیر تھا جو سلطان کو یاد دہانی کروانے آیا تھا کہ آج انہیں صبح صبح بھیس بدل کر اپنے مصر پر بھیجانا ہے۔ اتنی صبح اس کے لیے جانا چاہتے تھے کیونکہ گائے بھینس عموماً صبح صبح دودھ دیا کرتی تھی۔ اگر تو اس بھینس کے تھن میں دودھ اترتا تو آج سلطان کو پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ دودھ خشک ہو چکا ہوتا تو اس کے مالک کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی تو بھی سارا واقعہ سامنے آ جائے گا۔ سلطان اور وزیر بھیس بدل کر تیز تیز قدموں سے اس شخص کے بتائے ہوئے پتے کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے محل میں ہی چھوڑ دیے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ پیدل یہ لوگ چلتے رہے اور اس مقام تک جا پہنچے جہاں اس شخص نے اپنی بھینس کو باندھ رکھا تھا۔ اس بھینس کے پاس پہنچے ہی سلطان نے ایک بے حد عجیب و منظر دیکھا۔ بھینس کے تھن خالی تھے، حالانکہ ابھی سورج کی روشنی بھی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی، لیکن کوئی تو تھا جو بھینس کے تھن سے تمام دودھ چرا کر لے جا چکا تھا۔ سلطان نے ہاتھ لگا کر اندازہ کیا کہ دودھ تو اترا تھا مگر اسے کچھ ہی دیر قبل نکالا گیا تھا۔
سلطان نے بے یقینی سے زمین پر آس پاس دیکھا تو حیرت سے سلطان دنگ رہ گئے۔ زمین پر ایک بڑے اور موٹے سانپ کے رینگنے کے نشانات بھی تھے۔ بھینس کے مالک کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ واقعی سانپ سلطان کے یہاں آنے سے پہلے بھینس کا دودھ پی کر جا چکا تھا۔ ابھی سلطان اس بھینس کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ وزیر نے محسوس کیا کہ زمین پر کچھ اور نشانات بھی ہیں۔ یہ نشانات ایک جوان لڑکی کے پیروں کے نشانات تھے۔ جلد ہی سلطان اور وزیر نے اس لڑکی کو پا لیا۔ اس کے ہاتھ میں خالی دودھ کا برتن تھا اور اس کے چہرے پر گہری مایوسی تھی۔ یقیناً یہ بھینس کے مالک کی بیٹی تھی۔ سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ دودھ کا برتن خالی کیوں ہے؟ سلطان کے اس سوال سے لڑکی کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کے چہرے پر مایوسی ہی مایوسی پھیل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ سلطان سے کہ جناب نہ جانے آپ کون ہیں لیکن یہ ہماری بھینس ہے اور میں روز صبح اس کا دودھ نکالنے کے لیے آتی ہوں، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی کوئی بڑا سا سانپ اس کا دودھ پی کر چلا جاتا ہے۔ نشانات سے سانپ طاقتور محسوس ہوتا ہے، اس لیے میرے والد اسے مار نہیں سکتے۔ روز میں اسی خواہش میں یہاں تک آتی ہوں کہ شاید دودھ مل جائے، لیکن ہمیشہ ہی دودھ کے تھن خالی ہوتے ہیں۔ لڑکی کی مایوسی بھری بات سن کر سلطان کو بے حد افسوس ہوا۔ ان کے گھر کے استعمال کا دودھ روزانہ غائب ہو جاتا ہے اور اس بات سے یقیناً یہ باپ بیٹی پریشان تھے۔ اچانک سلطان کی نظر لڑکی کے دودھ والے برتن پر پڑی اور وہ بری طرح سے چونک اٹھے۔ انہوں نے بے یقینی نظروں سے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی سب کچھ ویسا تھا جیسا انہیں محسوس ہو رہا تھا؟ سلطان کو لگا کہ یہ قصہ جتنا سیدھا نظر آ رہا ہے اتنا ہی نہیں، یہ لڑکی ضرور ان سے کچھ چھپا رہی تھی، اور کیا چھپا رہی تھی سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وزیر نے اندازہ کر لیا کہ سلطان کو کوئی نہ کوئی بات پتہ چل گئی ہے۔ سلطان نے اس لڑکی کو تسلی دی اور کہا اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ لڑکی بے دلی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کو جانے لگی۔ سلطان دیر تک سوچتے ہوئے نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتے رہے، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو سلطان نے وزیروں سے کہا کہ اے وزیر یہ بات اتنی معمولی ہرگز نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج شاید ہم نے یہاں آنے میں دیر کر دی، ہمیں ایک دن اور انتظار کرنا پڑے گا اور کل ہمیں آج سے پہلے یہاں پر موجود ہونا پڑے گا۔ سلطان کی بات نے وزیر کو چونکا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان نے اگر آج کے دن انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی راز تھا۔ یہ دونوں خاموشی سے محل کی واپسی کی جانب چل پڑے اور ابھی کچھ ہی دیر ہو گئی تھی کہ سلطان کو ایک نوجوان لڑکا ملا۔ سلطان چونکہ بدلے ہوئے بھیس میں تھے تو لڑکے نے انہیں نہیں پہچانا۔ اس لڑکے کے چہرے پر خستہ حالی واضح تھی، وہ بے حد حد و غریب تھا اور اس نے کلہاڑی اٹھا رکھی تھی۔ اس کا رخ جنگل کی جانب کا تھا، شاید وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی جانب جا رہا تھا۔ بے دھیانی میں وہ سلطان سے ٹکرا گیا اور اس نے سلطان سے معذرت بھی کی اور آگے بڑھ گیا، لیکن اسی ایک لمحے نے سلطان کو پریشانی میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس نوجوان لڑکے میں کسی کی شہادت محسوس کی، لیکن کسی کی ذہن پر بڑا زور ڈالنے کے باوجود بھی سلطان کو یاد نہ آیا کہ آخر انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا کہاں تھا، اور انہوں نے وزیر سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، لیکن بدقسمتی سے وزیر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وزیر نے سلطان سے کہا کہ حضور یہ سلطنت کا ہی کوئی فرد ہوگا، اگر آپ جاننا چاہیں تو میں اس کے بارے میں چھان بین کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ میں تو ایک لکڑہارا معلوم ہوتا ہے جو اپنی گزر بسر کرنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے اور بیچارہ پریشان بھی ہے۔ وزیر کی بات نے سلطان کو مطمئن تو نہ کیا، لیکن اور کیا کرتے، پہلے وہ بھینس والی بات اور اب یہ نوجوان کا چہرہ۔ سلطان کا ذہن مکمل طور پر الجھ چکا تھا اور وہ خاموشی سے محل واپس لوٹ آئے۔ اسی رات پھر سے سلطان نے خواب میں وہی بوڑھا شخص اور اسی کے ہاتھ میں ایک خالی برتن دیکھا۔ اس بوڑھے کی بے رونق آنکھیں سلطان کو اندر تک بے چین کر گئیں، اور اس بار سلطان نے ایک اور چیز بھی دیکھی۔ خواب میں سلطان نے اس شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس کی جھونپڑی میں ایک جانب کٹی ہوئی لکڑیوں کی قطار تھی۔ بس اتنا ہی دیکھا کہ سلطان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پھوٹنے والی تھی، اس لیے سلطان اور وزیر تیزی سے محل سے نکل پڑے۔ ان کے قدموں کا رخ اس بھینس کے ہاتھے کی جانب تھا۔ سلطان کو پورا یقین تھا کہ آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کون سا سانپ ان کی بھینس کا دودھ پی کر جاتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے لڑکی کے دودھ والے برتن میں دیکھا تھا اس کا راز بھی فاش ہونے والا تھا۔ سلطان اور وزیر اس احاطے کے قریب جا پہنچے تھے، ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان اور وزیر چھپ چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہیں انتظار تھا کہ جو بھی بھینس کا دودھ چراتا ہے وہ چاہے انسان ہے یا سانپ، وہ سامنے آ جائے گا۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہوں نے دو
دبلا پتلا سا یا بھینس کے آتے کی جانب لپکتا ہوا نظر آیا۔ سلطان چوکنے ہو گئے۔ اس سایہ کو دیکھتے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ سانپ والی بات تو جھوٹی ہے، بھینس کا دودھ کوئی انسان ہی چراتا ہے۔ لیکن زمین پر سانپ کے نشانات کیسے تھے، اس بات کا جواب سلطان کو ابھی نہیں ملا تھا۔ اندھیرے اجالے کے ملے جلے سنگم میں سلطان نے دیکھا کہ وہ سایہ بھینس کے احاطے کے اندر داخل ہو گیا۔ جہاں سلطان بیٹھے تھے یہاں سے انہیں اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سایہ بڑا ہی بے چین تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو جلدی سے ہاتھ میں موجود برتن بھینس کے نیچے رکھ کر بھینس کا دودھ نکالنے لگا۔ سب ظاہر تھا کہ کوئی شخص اس بھینس کا دودھ چوری کر رہا تھا، لیکن وہ شخص کون تھا؟ سلطان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ جو ہی اس سایہ نے دودھ کا برتن بھرا، یہی وہ وقت تھا جب سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں سامنے آ جانا چاہیے۔ ایک دم سلطان نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور احاطے کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر دودھ کا برتن پکڑے کھڑی بھینس کی مالک کی بیٹی ہکی بکی رہ گئی۔ اب بھینس کا دودھ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکی خود چرا رہی تھی، لیکن کیوں؟ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے آگے بڑھ کر اس دودھ والے برتن دیکھے اور وہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ سلطان کو یاد آیا کہ کل اسی دودھ والے برتن میں انہوں نے پیندے میں معمولی سا دودھ لگا ہوا دیکھا تھا، جس نے انہیں چوکنا کر دیا تھا۔ اگر بھینس کے تھن دودھ سے خالی تھے تو برتن کے پیندے میں سے دودھ کہاں سے آیا؟ اور اس بات کے پیش نظر سلطان نے آج کے دن میں بھی پھر سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں گہرا خوف اتر آیا تھا۔ سلطان آج اپنے اصل روپ میں تھے۔ لڑکی نے انہیں پہچان لیا تھا۔ اس نے انہیں کئی بار سلطنت میں اپنے وفد کے ہمراہ چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو صاف نظر آ رہا تھا اب چوری کی سزا کے طور پر سلطان کی ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ لیکن یہ کیا؟ سلطان نے تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی، بلکہ انہوں نے بے حد نرم لہجے میں اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، بیٹی آخر ایسا کون سا عذر ہے جس کی وجہ سے تم اپنی بھینس کا دودھ چرا رہی ہو؟ اس دودھ کا تم کیا کرتی ہو؟ اور یہ سانپ والا قصہ کیا ہے؟ کیونکہ سانپ کے نشان تو کل میں نے خود دیکھا لیکن آج ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ زمین پر سانپ کا نشان نہیں۔ جب سب کچھ سامنے ہے اور تم بھینس کا دودھ چراتے ہوئے پکڑی بھی گئی ہو تو تمہیں ساری کہانی پر سے پردہ اٹھانا چاہیے۔ لڑکی شرمندہ سی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سلطان کو سچ بتائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے دودھ والا برتن زمین پر رکھا اور اپنی بڑی سی چادر میں سے ایک کلہاڑی باہر نکالی۔ اس کلہاڑی کو دیکھ کر سلطان چونک گئے۔ یہ کلہاڑی وہی تھی جو انہیں کل اس نوجوان کے ہاتھ میں نظر آئی تھی۔ اس کا دستہ ایک جانب سے جھکا ہوا تھا۔ یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے سلطان کو اس کلہاڑی کی نشانی یاد رہ گئی تھی۔ لڑکی کلہاڑی کی ڈنڈی کو آس پاس کی زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا اور ایسے نشان بنانے لگی جیسے کوئی سانپ رینگتا ہو اس بھینس کے پاس آیا ہوا تو۔ ایک لمحے میں یہ سلطان جان گئے کہ سانپ کی کیا کہانی، اور یہ لڑکی کلہاڑی کی ڈنڈی سے سانپ کے رینگنے جیسا نشان بنا کر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ سانپ اس بھینس کا دودھ پی جاتا ہے۔ لڑکی نے نشانات اس مہارت سے بنائے تھے کہ خود سانپ کو بھی غلط فہمی ہو جاتی، لیکن آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ سانپ کے نشانات بناتے ہی اس لڑکی نے کلہاڑی مجھے نیچے پھینک دی اور کہنے لگی کہ اے سلطان، میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیتی ہوں۔ اس کے بعد لڑکی نے سلطان کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ سلطان اور وزیر اس کے پیچھے چل پڑے اور احاطے سے باہر نکلے۔ اس لڑکی کا رخ درختوں کی جانب تھا۔ ذرا سا دور دور درختوں کے جھنڈ میں ایک خستہ حال سی جھونپڑی تھی۔ لڑکی اس جھونپڑی کے دروازے تک پہنچی اور آواز لگائی کہ اپنا مطلوبہ سامان لے لو۔ لپک کر اندر سے دروازہ کھول دیا گیا۔ سلطان انتظار میں تھے کہ آخر اب کیا راز فاش ہونے جا رہا ہے۔ جو یہ دروازہ کھلا، جھونپڑی کے اندر سے نظر آنے والے منظر نے سلطان کو بری طرح سے چونکا دیا۔ اندر وہی نوجوان کھڑا تھا جس سے کل سلطان کی ٹکر ہو گئی تھی۔ لڑکی نے دودھ کا بھرا ہوا برتن اس کے حوالے کیا اور اس کی کلہاڑی اس کے حوالے کر دی جس سے اس نے سانپ کے رینگنے کے نشانات بنائے تھے۔ لڑکی بے حد مشکور نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے سوالیہ نظروں سے سلطان اور وزیروں کو دیکھا۔ لڑکی نے کہا کہ فکر مت کریں، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی نے سلطان سے کہا کہ وہ جھونپڑی کے اندر چلے جائیں۔ سلطان اور وزیروں نے لڑکی کی بات مان لی اور جو ہی جھونپڑی کے اندر قدم رکھا، سلطان کو ان کے سارے سوالات کے جوابات مل گئے۔ اندر جھونپڑی میں چارپائی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں بے رونق تھیں اور اس کے سرہانے ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سلطان کے خواب میں نظر آتا تھا۔ سلطان نے بے چین ہو کر اس لڑکے سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاشرہ ہے، مجھے تم تفصیل سے بتاؤ۔ یہ بوڑھا شخص کون ہے اور یہ لڑکی اپنی ہی بھینس کا دودھ چرا کر تمہیں کیوں دے رہی ہے؟ سلطان کی بات سنتے ہی لڑکا کہنے لگا کہ یہ بوڑھا
شخص میرا والد ہے، عرصہ ہوا ان کو ایک عجیب سی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی نظر ختم ہو جا رہی ہے۔ میرے پاس لکڑیاں کاٹنے کے بعد صرف اتنا ہی رقم بچتی ہے کہ میں حکیم سے ان کی دوا لا سکوں۔ اس دوا کے لیے دودھ کا استعمال ضروری ہے، مگر میرے پاس دودھ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے لڑکی کے باپ سے التجا کی تھی کہ اگر وہ کچھ عرصہ مجھے ادھار پر دودھ دے دیا کریں تو والد کے ٹھیک ہوتے ہی میں اس کا سارا ادھار ادا کر دوں گا۔ مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ دودھ تو ان کی اپنی ضرورت کا ہے، ان کی یہ بیٹی بہت ہی رحم دل ہے، اس نے ہماری ساری باتیں سن لی۔ اللہ نے اس کے دل میں میرے باپ اور میرے لیے رحم ڈال دیا اور اس نے دودھ چرا کر مجھے دینا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب میرے والد اس دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اس سے دودھ کی ساری رقم اس کو ادا کروں گا اور وہ رقم اس کے باپ کو وہ دے دی جائے گی۔ لڑکی کی بات مکمل ہوئی۔ سلطان نے اس بوڑھے شخص کی جانب دیکھا اور اس کے سرانے ایک برتن بھی تھا جو خالی تھا، بالکل سلطان کے خواب کی طرح۔ سلطان کو یقیناً خواب میں یہی دکھایا گیا تھا کہ اس شخص کو مسلسل دودھ کی ضرورت ہے اور یہ سلطان کا فرض تھا کہ وہ اپنی رعایا کے ایک بیمار شخص کا خاص خیال کرے جو دودھ خریدنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سلطان سمجھ چکے تھے اور انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں خواب میں دکھائے جانے والے شخص تک پہنچا دیا گیا، وہ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ سلطان نے پلٹ کر لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ آئندہ سے تم دودھ چرا کر اس لڑکے کو نہ دینا۔ اس لڑکے کے والد کے تمام اخراجات آج سے سلطان کے ذمے ہیں۔ لڑکی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور اس نے سلطان کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ نوجوان لڑکا بے حد خوش تھا اور خود سلطان بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آج انہیں ایک اور امتحان میں سرخرو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔